اس کو شرف بخش دے، اس کو اعزاز بخش دے، اس کو محبت عطا فرما دے۔ اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے جب ہمارے گھر میں ہیں تو کس طرح ان کے لیے محبت کا اظہار کریں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت، اور کبھی ملکی معاملہ ہوتا، ملی معاملہ ہوتا، دین کا معاملہ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ تربیت دیتے کہ جو پوری امت کے لیے نمونہ بن گئے۔ ایک دفعہ جناب علی کرم اللہ وجہہ نے خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کچھ غلام اور خدام آئے ہیں، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور خدام حاصل کریں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تشریف لائی، حاضر ہوئیں، لیکن ہچکچاتی رہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور ایسے کام کاج میں ذرا معاونت کے لیے خادم چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے اور منصب کے مطابق مرتبے اور منصب والوں کو نمونہ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بیٹا ہم نے دنیا پر دین کو ترجیح دی ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جب تمہیں تھکان ہوا کرے وہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، تیری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ کو پڑھا کرو۔ اس کو فاطمی وظیفہ بھی کہتے ہیں، فاطمی وظیفہ۔ تو آپ نے یہ چیز ان کو عطا فرما دی۔ اچھا، اب پھر جب ان کی شادی ہوئی، دوسری بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہے جی، ان کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، اور لڑکی والوں کے لیے اور لڑکے والوں کے لیے نمونہ دیا آپ نے کہ کس طرح اپنے داماد سے ڈیل کرنا ہے اور بیٹی سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے تو پوچھا علی کدھر ہیں؟ اچھا، علی کیا لگتے تھے ان کے؟ شوہر۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کا بیٹا تھوڑا سا ناراض ہو کے کہیں گیا ہے۔ اب انہوں نے یعنی بات کس انداز میں کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو جناب علی کرم اللہ وجہ مسجد میں لیٹے ہوئے، اور یہ لڑکوں کے لیے نمونہ دے دیا کہ اگر کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی الجھاؤ ہو جائے تو وہ مسجد میں چلا جائے، جناب علی مسجد میں چلے گئے کرم اللہ وجہ۔ اچھا، وہاں وہ جا کے لیٹ گئے۔ اب ہوا چل رہی تھی تو آپ کی وہ مٹی جو تھی وہ اڑ کے آ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں ہے، دھمکی نہیں لگائی ہے، برا بلا نہیں کہا ہے جی، کہ ان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہے، بلکہ آپ ان کے جسم سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور فرمایا قم ابو تراب، قم یا ابی تراب، آپ کو ابی تراب کا خطابی کنیت بھی دے دی، چونکہ مٹی آپ پر چڑھی ہوئی تھی نا، تو کہا ہے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا، یعنی تو مٹی میں لت پت ہے، ادھر لیٹا ہوا ہے، تو مٹی آپ کی اس میں صاف کی ہے، اور پھر ان کو گھر لے کر آئے۔ کوئی مقابلہ بازی، کوئی نفرت، کوئی برا بلا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں فرمائی، پیار کر کے گھر لے آئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور داماد کے لیے اپنی بیٹیوں سے نمونہ دیا کہ جب داماد اور بیٹی کا مسئلہ کوئی تھوڑا سا کسی کا الجھ جاتا ہے تو داماد سے پیار کرنا چاہیے، معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہیے بلکہ معاملے کو سلجھانا چاہیے۔ اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دوسری بیٹیاں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتے تھے تو بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی نعمتیں لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں گننا شروع کو تو گن نہیں سکتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی پیدائش سے لے کر عورت کے بڑے ہونے تک پورے اس کے مرتبے بیان کر دیے۔ جب یہ بیٹی رہی تو فرمایا کہ ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ بیوی بنی فرمایا یہ شوہر کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے جی، اور جب یہ ماں بنی تو فرما دی اس کے پاؤں کے نیچے جنت۔ یعنی ہر سٹیج پر اس کے مرتبے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے جی، اور ہمیں معاشرے کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں۔ عملی زندگی پیش کی ہے، عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور تربیت بھی کی ہے، اپنی ازواج کی تربیت بھی کی ہے، اور گھریلو حالات اور معاملات کا نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی موٹی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ اقدس میں آئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسے گفتگو کرتی رہی۔ جب اٹھ کے چلی گئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ ہاں جی ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت موٹی عورت تھی۔ اب بیوی اور شوہر کا جو نظام ہے اس کو بھی سنوار کے دکھا دیا۔ جب ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور کتنی موٹی عورت تھی، تو آپ نے فوری طور پر فرمایا اے عائشہ غیبت مت کرو، حالانکہ بہت عزیز ہیں بہت پیاری ہیں لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو قانون ان کو بھی سنا دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ غیبت نہیں کرتے۔ ہم غیبتیں سنتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے خلاف سنتے ہیں، اپنی ماں کے خلاف سنتے ہیں، ہم اپنی بھاوجوں کے خلاف سنتے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف سنتے ہیں، بڑے چٹخارے لیتے ہیں، کہکے مارتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر تربیت فرما دی، فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا غیبت نہیں کرتے۔ اچھا اب غیبت کا جب لفظ بولا گیا تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی، اس میں کون سی غیبت کی بات ہے؟ کیا وہ موٹی نہیں تھی؟ تو اس میں کون سی غیبت کی بات؟ کیا جس کا جسم پھولا ہوا نہیں تھا؟ اب عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غیبت کی کون سی بات ہے؟ موٹی کو میں نے موٹی کہہ دیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے معنی سمجھائے۔ فرمایا اے ام المومنین غیبت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ کے پیچھے وہ بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پر کہو تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہنا اگر اس کے منہ پر کرے اس کو برا لگے۔ ہمیں اگر تم اس کے منہ پر اس کو موٹی کہتے اس کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ اس کے برا لگتا ہے۔ فرمایا یہ تو غیبت ہے، اور جس کے اندر وہ نقص ہے وہ بیان کرنا غیبت ہو گیا، اگر نہ ہوتا تو پھر عیب ہو جاتا۔ دونوں طرح اصلاح فرمائی، اور ان کی تربیت کر کے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے گھر کو خوبصورت رکھنے کے لیے اپنی ازواج کو اپنی خواتین کو ہم نے اس ترتیب سے سکھانا ہے۔ جب ایک دفعہ ہم ان کو ٹوک دیں گے دوسرے بولیں گی نہیں، ہم تو خود موقع دیتے ہیں، اس موقع سے ہمارا اپنا نقصان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صرف اپنی ازواج مطہرات نہیں بلکہ لوگوں کی ازواج کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی دھیان رکھتے تھے، ان کے گھریلو حالات کو بھی سنوارتے تھے، ان کے لڑائی جھگڑے کو بھی درست فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا تھا